بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ کا تیسرا ماخذ اجماع۔ فقہ کا تیسرا ماخذ اجماع۔ اجماع کا لغوی مطلب ہوتا ہے کہ عزم کرنا اور اتفاق کرنا، یعنی کسی چیز کے حوالے سے عزم کرنا یا کسی چیز پر اتفاق کرنا۔ اور فقہ کے اصطلاحی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت کے مجتہدین کا، اور ایسے مجتہدین جن کے اندر عدالت کا وصف بھی پایا جاتا ہو، کسی زمانے میں کسی امر پر متفق ہونا، یعنی آپ علیہ السلام کی امت کے مجتہدین جن کے اندر وصف عدالت بھی پایا جاتا ہو، ان کا کسی زمانے میں کسی امر پر متفق ہونا۔ وصف عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی صفت نہ پائی جاتی ہو جو طعن کا سبب ہو، یعنی فسق ان کے اندر نہ ہو، ان کے اندر بدعت نہ ہو، اور دیگر جو خرابیاں ہیں وہ ان کے اندر موجود نہ ہوں۔ اور اجماع کے لیے مجتہد ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مجتہدین کا طبقہ ایسا طبقہ ہے جو جن کو گہری نظر حاصل ہوتی ہے نصوص پر بھی، اور تمام چیزوں پر، تمام علوم پر وہی احکام کا استنباط کر سکتے ہیں، اور انہی کا قول فیصل مانا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو مجتہد ہو، دوسرا یہ ہے کہ اہل عدالت میں سے ہو۔ اور اس تعریف کے اندر ایک اور شرط ہے فی کل عصر، یعنی کسی بھی زمانے میں ہو۔ اجماع کسی خاص زمانے کے ساتھ مختص نہیں ہے، ہر زمانے میں اجماع ہو سکتا ہے۔ اس میں بحث کی گئی ہے نا کہ بعض نے کہا ہے کہ اجماع صرف حضرات صحابہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس کے بعد کے اجماع معتبر ہی نہیں ہے۔ ظاہریہ کی یہی رائے ہے، اہل ظواہر کی، کہ اجماع صرف حضرات صحابہ کا معتبر ہے، حضرات صحابہ کے بعد جو اجماع ہے وہ معتبر ہی نہیں ہے۔ اہل ظاہریہ کی، اہل ظواہر کی یہ رائے ہے۔ اور اسی طریقے سے فرقہ زیدیہ اور فرقہ امامیہ کی یہ رائے ہے کہ صرف اہل بیت کا اجماع معتبر ہے، ان کے علاوہ کسی کا اجماع معتبر نہیں ہے۔ انہوں نے اہل بیت کو جو پکڑا ہے نا، شروع سے پکڑا اور آخر تک ہر معاملے میں اہل بیت ہی معیار ہے۔ اجماع بھی انہی کا معتبر ہے، باقی سارے ایسے ہیں۔ اہل بیت کا اجماع معتبر ہے، اس کے علاوہ کسی کا اجماع معتبر ہی نہیں ہے۔ اور ایک تیسری رائے ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ فقط اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے، اہل مدینہ کے علاوہ کسی کا بھی اجماع معتبر نہیں ہے۔ اور احناف کی رائے تعریف میں آ گئی کہ ہر زمانے کے مجتہدین کا اجماع معتبر ہے جن کے اندر صفت عدالت بھی پائی جاتی ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، کیونکہ نئے مسائل جو ہیں وہ کسی بھی زمانے میں پیش آ سکتے ہیں۔ اور جب آپ علیہ السلام براہ راست موجود نہیں ہیں، آپ علیہ السلام موجود اگر ہوتے تو وحی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کروا لیتے۔ جب آپ علیہ السلام موجود نہیں ہیں اور نئے مسائل ہر زمانے میں پیش آ رہے ہیں، تو اس کو حل کون کرے گا؟ اس زمانے کے جو جید علماء ہیں، جن کے اندر صفت اجتہاد پائی جاتی ہے، جن کے اندر صفت عدالت پائی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہی اس مسئلے کو حل کریں گے، وہی اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ تو ہر زمانے میں اجماع کسی مسئلے پر ہو سکتا ہے، اور بس دو شرطیں ہیں کہ اجماع کرنے والے مجتہد ہوں اور اہل عدالت میں سے۔ اچھا، اگلا عنوان ہے اجماع کی حجیت۔ اجماع حجت کن دلائل کے ذریعے ہے؟ تو دو تین دلائل میں آپ کے سامنے قرآن سے، دو تین حدیث سے ذکر کرتا ہوں۔ ویسے تو بہت ساری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں اور تفصیلی دلائل ہیں، لیکن مختصر دو تین دلائل۔ پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔
اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت سے اہل الرائے کی اطاعت، اصحاب الرائے کی اطاعت مراد ہے۔ اصحاب الرائے کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی رائے کے ذریعے یا جو اپنی اجتہاد کے ذریعے کسی مسئلے کا حل پیش کرے یا کسی گتھی کو سلجھائے، وہ اصحاب الرائے ہے نا۔ تو اولو الامر سے اصحاب الرائے مراد ہیں، اور قرآن نے اصحاب الرائے کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد کوئی آپشن بچے ہی نہیں نا، مسائل کسی کو تو حل کرنے ہیں۔ کوئی ایسی جزوی آ گئی جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اصول موجود ہیں، ان اصول کی روشنی میں اس جزوی کو حل کرنا ہے، ان کلیات کو منتبک کرنا ہے اس جزوی پر۔ تو وہ کون کرے گا؟ جس کی ہر چیز پر نظر ہوگی، گہری نظر، تو وہ مجتہدین ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک دلیل ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، ایک معتدل امت، ایک بہترین امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس سے کس طریقے سے اجماع کی حجت ثابت ہوتی ہے؟ اس سے اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ جب اس امت کا قول دیگر امتوں کے معاملے میں حجت ہے اور قرآن نے کہا ہے، تو دیگر کے مقابلے میں حجت ہو اور آپس کے معاملات میں حجت نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے اندر صفت عدالت بھی مانی جائے اور صفت اجتہاد بھی مانی جائے، اور دیگر کے مقابلے میں ان کے قول کو حجت مانا جائے اور اپنے معاملات میں حجت نہ مانا جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ان کے قول کو قرآن نے دیگر امتوں کے مقابلے میں تو حجت مانا ہے کہ یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، لیکن اپنے معاملات میں حجت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے معاملات میں بھی ان کا قول حجت ہے، اس امت کا اور اس امت کے معتبر لوگوں کا۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ دلیل سمجھے۔ تیسری دلیل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں تفرقے سے بچنے کا حکم ہے اور امت کے اجماعی فیصلوں کے خلاف جانا یہ تفرقہ ڈالنے کے مترادف ہے، کہ امت کے جو اصحاب الرائے ہیں، جو مجتہد طبقہ ہے، اس نے ایک فیصلہ کر لیا، اس کے فیصلے کے خلاف جانا یہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا ہے۔ تو اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہر وہ چیز جو تفرقہ ڈالے اس سے بچنا ہے، اور جو امت کو جوڑے اس کو لینا ہے۔ تو اگر امت کا مجتہد طبقہ اگر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے اور اس کو فیصلے کی اجازت بھی ہے، وہ اعلیٰ عدالت میں سے بھی ہے، وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کو لینے کا حکم ہے۔ اچھا، اجماع کی حجت حدیث سے، اجماع کی حجت حدیث سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر کسی مسئلے کا حل ہم کتاب اللہ میں نہ پائیں اور سنت رسول اللہ میں بھی نہ پائیں تو پھر کیا کریں؟ آپ بھی موجود نہ ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شاور فیہ الفقہاء العابدین، شاور فیہ الفقہاء العابدین، تو فقہاء عابدین سے اس معاملے میں مشورہ کرنا، فقہاء عابدین سے اس معاملے میں مشورہ کرنا کہ ان کی کیا رائے ہے، ان کی جو رائے ہو اس رائے کو لے لینا۔
میں نے کہا نا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے. آپ علیہ السلام نہیں ہیں تو کسی کے قول کو تو مانا جائے گا. وہ اس کا قول ہوگا جس کی رائے معتبر ہوگی اور جس کے اندر صفات پائی جائیں گی جو صفات معتبر ہیں، جیسے اجتہاد اور عدالت. تو اس حدیث میں بھی فقہائے عابدین، جو فقیہ ہوگا، فقیہ مجتہد ہوتا ہے، میں نے پہلے سبق میں بتایا، اور عابدین کی قید سے اسی صفت عدالت کی طرف اشارہ ہے. جب وہ عبادت گزار ہوگا تو فاسق نہیں ہوگا، بدعتی نہیں ہوگا، اور دیگر وہ چیزیں جو اس کی ذات میں تعان پیدا کرتی ہیں وہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو اس سے بھی وہ دونوں صفات معلوم ہوتی ہیں کہ ایک مجتہد ہو اور دوسرا صفت عدالت کے ساتھ متصف ہو. دوسری دلیل ایک روایت میں آتا ہے لن یزال امر هذه الامة مستقیما حتى تقوم الساعة، کہ اس امت کی حالت ہمیشہ درست رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اس امت کی حالت ہمیشہ درست رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ کیا اس امت کے اندر کبھی گمراہ لوگ پیدا نہیں ہوں گے؟ ظاہر سی باتیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود روایت میں یہ بیان کرنا ہے کہ اس امت کی حالت ہمیشہ درست رہے گی، یعنی یہ امت ہمیشہ سیدھے راستے پر رہے گی اور یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ لوگ تو پیدا ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہمیشہ رہیں گے کہ جو سیدھے راستے پر ہوں گے اور جو گمراہ نہیں ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے. تو وہ جو لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر رہیں گے اور ہمیشہ موجود ہوں گے، ان کے پیچھے چلنے کا حکم ہے، ان کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. اور وہ وہی ہوں گے جن کے اندر علم کی مضبوطی ہوگی اور جن کے اندر عدالت پائی جاتی ہوگی. تو اس سے بھی اس حدیث سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ امت میں ہمیشہ ایسا طبقہ رہے گا جو ہمیشہ راہ راست پر ہوگا اور اس کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یجمع امتی او امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالہ وید اللہ علی الجماعہ. اس حدیث سے بھی پچھلی حدیث کے جیسا ہی مفہوم نکلتا ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو، امت محمدیہ کو، کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کریں گے. گمراہی پر جمع نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں گمراہ لوگ نہیں ہوں گے. ہوں گے گمراہ لوگ تو ہوں گے، لیکن تمام لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. تمام لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. ایک طبقہ ایسا ہوگا جو گمراہی سے ہٹا ہوا ہوگا، یعنی راہ راست پر ہوگا، وہ ہدایت پر ہوگا، اور انہی کی اتباع اس زمانے میں کی جائے گی. اور ان میں جو اس قابل لوگ ہوں گے، جو اصحاب الرائے ہوں گے، اہل اجتہاد ہوں گے اور اہل عدالت ہوں گے، ان کے فیصلے بھی معتبر ہوں گے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگلا عنوان ہے کہ اجماع کرنے والوں کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے، کیا اوصاف ہونے چاہیے. یعنی وہ مجتہدین اور وہ عدل جو کسی معاملے میں اجماع منعقد کر رہے ہوں، ان کے اندر کن صفات کا ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں مکمل مہارت. اس کی تشریح میں نے پہلے بھی کی تھی کہ قرآن میں مہارت کا مطلب کیا ہے. وہ ادلہ تفصیلیہ کے ضمن میں جو میں نے تشریح کی تھی نا، قرآن میں مہارت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف یہ پتہ نہ ہو کہ یہ مسئلہ قرآن کی فلاں آیت سے نکل رہا ہے، فلاں آیت اس کے لیے اصل بن رہی ہے، صرف اتنا معلوم نہ ہو.
بلکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ آیت جو ہے، اس آیت کا درجہ کیا ہے، یہ مجمل ہے، یہ مفسر ہے، یہ محکمات میں سے ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، یہ مفہوم کے اعتبار سے خاص ہے، عام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حدیث مشہور موجود ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں، اور جو اس کے اندر امر ہے وہ امر وجوب کے لیے ہے، استحباب کے لیے ہے، کس چیز کے لیے ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو علم حاصل ہو قرآن کا، یہ مطلب ہے۔ اور جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر روایتاً درایتاً عبور رکھتا ہو۔ روایتاً کا مطلب تو یہ ہے کہ سندی اعتبار سے جتنا کلام ہے وہ سب جانتا ہو، اور درایت کا مطلب یہ ہے کہ نفس حدیث کا فہم بھی اسے حاصل ہو، حدیث کی گہرائی جو ہے وہ گہرائی بھی اسے حاصل ہو، وہ روایتاً بھی جانتا ہوں حدیث کو من اولی الی آخری، اور درایتاً بھی جانتا ہوں، حدیث کی گہرائی بھی اسے حاصل ہو، حدیث کا فہم بھی اسے حاصل ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے واقفیت رکھتا ہو، اور حضرات صحابہ کے جو اجماعی فیصلے ہیں وہ اجماعی فیصلے اس کے علم میں ہوں، کہ حضرات صحابہ نے اجماعی فیصلے کیسے کیے۔ ان کے سامنے بھی تو ایسا تھا نا کہ آپ علیہ السلام چلے گئے تھے، پھر ایسے واقعات پیش آئے جن میں اجماع کی ضرورت پڑی، تو حضرات صحابہ نے ان میں فیصلے کیسے کیے، وہ فیصلے سامنے ہوں گے تو وہ فیصلے اس کے لیے نظیر کی حیثیت رکھتے ہوں گے کہ انہوں نے اس معاملے میں اس طرح فیصلہ کیا تھا، اس سے رہنمائی لے سکیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اجتہاد کے جو اصول و ضوابط ہیں اور مسئلے کے استنباط کے جو اصول و ضوابط ہو، ان ضوابط کو جانتا ہو، ان ضوابط کا علم رکھتا ہو کہ اجتہاد کرتے کیسے ہیں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ زمانے کے حالات سے واقفیت رکھتا ہو، اور لوگوں کے عادات، لوگوں کے اطوار اور لوگوں کے رسم و رواج، ان سب پر بھی گہری نظر ہو تاکہ وہ بصیرت کے ساتھ فیصلہ کر سکے، کیونکہ کسی بھی معاملے میں لوگوں کا جو عرف ہے یہ بھی ایک حیثیت رکھتا ہے، اس پر بھی اس کی گہری نظر ہو، حالات زمانہ سے واقفیت رکھتا ہو تاکہ وہ درست فیصلہ کر سکے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ صفت عدالت کے ساتھ متصف ہو، وہ اس کے اندر فسق نہ ہو، وہ بدعتی نہ ہو، اور اوامر کا ارتکاب، اوامر کو بجا لاتا ہو اور نواہی سے بچتا ہو، صفت عدالت کے ساتھ متصف ہو، اوامر کو بجا لاتا ہو اور نواہی سے بچتا ہو، اور دیگر جو بری عادات ہیں ان عادات سے وہ بچا ہو۔ اچھا، صفت عدالت میں اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ فاسق ہو لیکن فاسق معلن نہ ہو، فاسق ہو لیکن اس کا فسق کھلا ہوا نہ ہو، بلکہ اس کا فسق مخفی ہو، تو یہ چل جائے گا، یہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر باقی تو دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں، وہ مجتہد بھی ہے اور اعلیٰ درجے کا مجتہد ہے، اور اہل عدالت میں سے اس معنی میں ہے کہ اس کا فسق کھلا ہوا نہیں ہے، لیکن فاسق ہے، اس کا فسق مخفی ہے۔ اچھا، اگلا عنوان ہے اجماع کی اقسام۔ اجماع کی اقسام، اجماع کی تین قسمیں ہیں، اجماع کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اجماع قولی، اجماع قولی، اجماع قولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قول کے ذریعے کسی بات پر اجماع ہو جائے، تمام مجتہدین قول کے ذریعے کسی بات پر متفق ہوں، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ نے
قول کے ذریعے پہلے اتفاق کیا، پھر اس کے بعد بیعت کی. پہلے اتفاق کیا قول کے ذریعے کہ ٹھیک ہے ہم ان کو مانتے ہیں اور یہ اس قابل ہیں کہ امیر بن جائیں، پھر اس کے بعد بیعت کیے. تو تمام مجتہدین کا قول کے ذریعے کسی بات پر متفق ہونا. اور اجماع کی دوسری قسم ہے اجماع عملی. اجماع عملی کہ تمام مجتہدین کا اپنے عمل کے ذریعے کسی بات پر متفق ہونا، اپنے عمل کے ذریعے کسی بات پر متفق ہونا. جیسے ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے نا، ان کے سنت مؤکدہ ہونے پر اجماع ہے. ان کے سنت مؤکدہ ہونے پر اجماع ہے، اور اجماع عملی ہے کہ تمام مجتہدین نے اپنے عمل کے ذریعے یہ ظاہر کیا اور یہ باور کروایا کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے، لیکن اجماع قولی نہیں ہے، اجماع عملی ہے. اور تیسری قسم ہے اجماع سکوتی. اجماع سکوتی. اجماع سکوتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مجتہدین کسی بات پر متفق ہو جائے. بعض مجتہدین، تمام نہیں، بعض مجتہدین کسی بات پر متفق ہو جائے اور وہ بات اتنی پھیل جائے کہ ہر مجتہد تک وہ بات پہنچ جائے. ہر مجتہد تک وہ بات پہنچ جائے اور ان کو خوب غور و فکر کرنے کا موقع بھی ملے، اس کے باوجود تمام مجتہدین اس پر خاموشی اختیار کر لیں. تمام مجتہدین اس پر خاموشی اختیار کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مجتہدین نے جو ایک فیصلہ کیا تھا وہ سب تک پہنچا، تمام مجتہدین تک، لیکن کسی بھی مجتہد نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. تو ان کا سکوت جو ہے وہ بھی بعض مجتہدین کے قول کی تائید سمجھا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ ان کا بھی یہی قول ہے، ان کا بھی یہی قول ہے. اجماع سکوتی کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے. بعض لوگ اجماع سکوتی کو حجت نہیں مانتے، اجماع سکوتی کو حجت نہیں مانتے. مثلا اکثر مالکیہ اور شوافع، خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجماع سکوتی کو حجت نہیں مانتے. حجت نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے ایک فیصلہ کیا اور وہ تمام تک پہنچا، تمام نے سکوت اختیار کر لیا. ممکن ہے اس کی کوئی اور وجہ ہو یا کسی وجہ سے سکوت اختیار کر لیا ہو، فوری رد عمل نہ دیا ہو. اس میں کلام ہے مالکیہ اور شوافع. بعض خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حجت نہیں مانتے. احناف نے بھی اجماع سکوتی کے حجت ہونے کے لیے کچھ شرائط ذکر کی ہیں. اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو اجماع سکوتی کو ہم حجت مانیں گے، ورنہ اجماع سکوتی کو ہم بھی حجت نہیں مانیں گے. وہ شرائط یہ ہیں کہ جن مجتہدین نے سکوت اختیار کیا ہے، جن مجتہدین نے بعض مجتہدین کے فیصلے کی خبر سننے کے بعد سکوت اختیار کیا ہے، ان کی طرف سے کسی بھی درجے میں نہ دلالتاً، نہ اشارتاً، نہ صراحتاً کوئی ایسا قول منقول نہ ہو جو ان کے فیصلے کی مخالفت کرتا ہو. یعنی سکوت اختیار کرنے والے مجتہدین کی طرف سے کوئی ایسا قول سامنے نہ آئے جو ان کے فیصلے کے خلاف جا رہا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ بعض مجتہدین کے کسی مسئلے پر اجماع کے بعد
دیگر مجتہدین کو اتنا وقت ملا ہو کہ وہ سوچ و بچار کر سکیں، اتنا وقت ملا ہو. ایسا نہ ہو کہ آج بعض مجتہدین نے کسی مسئلے پر اجماع قائم کر لیا اور 2-3 دن کے بعد کہیں کہ اس پر سب کا اجماع ہو گیا. دیگر مجتہدین کی رائے سامنے نہیں آئی، اس کا مطلب کہ وہ اس پر ساکت ہیں اور ان کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں. ایسے نہیں ہے، بلکہ اتنا وقت ملے کہ وہ سوچ و بچار کر سکیں، غور و فکر کر سکیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مسئلے میں اجتہاد کی گنجائش بھی ہو، مسئلے میں اجتہاد کی گنجائش بھی ہو تاکہ وہ اپنی رائے دے سکیں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ سکوت اختیار کرنے والے جو علماء ہیں وہ مجتہدین ہوں، واقعی مجتہدین ہوں اور صفت عدالت کے ساتھ متصف ہوں. ایسا نہ ہو کہ کسی اور طبقے نے سکوت اختیار کر لیا اور اس کے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی جو مجتہدین کے اندر ہوتی ہیں، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ ہمارے فیصلے کے ساتھ متفق ہے. ایسا نہیں ہے. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے بعض مجتہدین کا وہ کسی کے اوپر مخفی نہ رہا ہو، سب پر واضح ہو گیا ہو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ بعض مجتہد جو واقعی مجتہد ہیں ان تک وہ فیصلہ پہنچا ہی نہیں کہ وہ اپنی رائے دے سکتے. اس بات کا بھی اطمینان ہو جائے کہ ان تک بات پہنچ گئی ہے اور پھر انہوں نے سکوت اختیار کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ بعض تک بات پہنچی نہیں ہے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ان تک بات پہنچ گئی ہے اور اتنا وقت بھی ہو گیا ہے اور انہوں نے سکوت اختیار کیا تو مطلب یہ ان کی رضا کی دلیل ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ شرائط پائی جائیں گی تو اجماع سکوتی معتبر ہوگا، ورنہ معتبر نہیں ہوگا. تو اجماع سکوتی کے اندر تو کلام ہے، یعنی احناف کے نزدیک بھی ان شرائط کے ساتھ اجماع سکوتی معتبر ہے، لیکن اجماع قولی اور اجماع عملی یہ احناف کے نزدیک حجت ہے اور مطلق حجت ہے. اس میں مزید کوئی کلام نہیں ہے، اس میں مزید کوئی کلام نہیں ہے. اور آخر میں اجماع کا حکم یہ ہے کہ جب تمام مجتہدین کسی بات پر متفق ہو جائے، کسی مسئلے پر ان کا اجماع قائم ہو جائے تو اس بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے اور وہ مسئلہ جو ہے وہ قطعی الثبوت بن جاتا ہے. اس پر پھر عمل واجب ہے، اس کا ماننا بھی واجب ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ بچتا نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ علیہ السلام کے بعد امت کو جوڑنے والے ہیں اور امت کو چلانے والے ہیں، یعنی سب کچھ یہی ہے آپ علیہ السلام کے بعد. تو ان کی بات کو ماننا پھر واجب ہو جائے گا اور اس پر عمل کر